خالد صاحب آپ گئے محترمہ کے ہمراہ بھی، آپ نے جو چیزیں دیکھی، میں نے شہری رحمان صاحبہ کے ٹویٹ بھی دیکھے، کیا یہ بات درست ہے کہ اس معاملے میں متعلقہ شعبوں سے آپ کی حکومت مختلف کمیٹیوں میں رپورٹس مانگتی رہی اور رپورٹس نہیں دی گئیں اور غفلت ہی غفلت ہوئی اس معاملے میں؟ شکریہ. آج جب ہم گئے تو بڑا دل خراش وہاں پہ صورتحال دیکھی. جو ہم نے جو کمرے تھے اور وارڈ تھے، جس طرح وہ خاکستر ہوئے پڑے تھے اور جس طرح 14 بچے جہاں بک ہو گئے اور کچھ زخمی تھے، مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے. ایک تو پھر ان کا ایمرجنسی گیٹ جو تھا وہ بھی کھلا نہیں تھا، ایکسیس نہیں تھی فائبر گیٹ کو بھی، اور پھر ایمرجنسی کے حالات میں کوئی لوگ وہاں پہنچ نہیں سکے. الٹیمیٹلی ان کو شیشے توڑ کے تو پھر وہ ان کو ریکوری کے لیے وہاں پہ داخل ہونا پڑا. بڑا ہی دل خراش واقعہ، بہت دل دکھا. ان خاندانوں سے ہمیں بہت ہمدردی بھی، ہمیں دکھ بھی ہے کہ جن کے نومولود جو ہے وہ جہاں بک ہو گئے. اور انتظامیہ بھی مختلف جواز پیش کر رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے سیک کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ میں اس سیکٹری کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میٹنگ وہ پہلے اسپتال آتا، پنس میں آ کے اس کے صورتحال دیکھتا اور ساری صورتحال کے مطابق پھر وہ جا کے پرائم منسٹر کو بریف کرتا. وہ بڑا کیئرلیس سیکٹری نکلا کہ جو ہسپتال وزٹ ہی نہیں کیا اس نے، اور وہ اپنی افسرشاہی کے موڈ میں وہ رہا. اور پھر بخاری صاحب آپ دیکھیں، وزیر صحت خود 3-4 بجے پہنچ رہے ہیں، واقعہ صبح 6 بجے کا ہے. وزیر صحت کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ میری عرض تو سن لیں جی. جامی صاحب، 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے، منسٹری جو ہیلتھ کی تھی وہ ڈیوالو ہو گئی جی. اب یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونسز میں تو اس مرکز کی منسٹری کا کوئی رول نہیں ہے. صحیح. تو میں نے بڑے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اسلام آباد 9 کلومیٹر ریڈیس کا ایریا ہے، جی. اس پہ یہ آپریٹ کرتی ہے. 2 اسپتال ہے اس کے پاس. ان کی کارکردگی دیکھیں، اس منسٹری کی، اس منسٹر کی کارکردگی دیکھیں کہ 2 اسپتال نہیں سنبھال سکے. بالکل ٹھیک. یہ 2 اسپتالوں کی مینٹیننس نہیں کر سکے، یا اس کی آرگنائزیشن. یہ اسپتال ہمیشہ اس پہ ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹر اسٹرائک کر دیتے ہیں، کبھی اسٹاف اسٹرائک کر دیتا ہے. بھائی اس معاملات کو آپ کیوں نہیں سلجھا کے رکھتے؟ اور میں سمجھ اب کہتا جی وہاں پہ ہم پہ پریشر پڑا ہے. بھائی پریشر پڑا ہے تو جب 25 لاکھ آبادی ہوگی اسلام آباد کی، یہاں پہ اسپتال کس نے بنانے ہیں؟ گورنمنٹ سے بنانے ہیں نا. میں نے اپنی گورنمنٹ میں ایک پروپوزل دی تھی، لیکن میری گورنمنٹ چلی گئی تو نون والوں نے اس کو ڈس اپروو کر دیا. آئی ایم آن ریکارڈ چیئرمین سینٹ بھی میں نے کیا کہ میں نے کہا ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بناؤ رورل ایریا کے لیے، اور اسپتال بناؤ. 2 اسپتال. یہ ہاسپٹل ہے، میں اس کی جب اس کی اوپننگ ہوئی، انوگریشن ہوئی 1984 میں اس وقت بھی شریک تھا اس میں باہر کا پریزیڈنٹ تھا، اور مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. اس کو جائکا نے یہ دیا، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے. ابھی محمد درانی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ بھی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ جاپان نے بنایا تھا. جی بات جاری رکھیں. میں تو جب اس کی انوگریشن ہوئی نا جی، میں اس زمانے میں اسلام آباد بار کا پریزیڈنٹ تھا، مجھے پریزیڈنٹ انوائٹ کیا گیا. لیکن ان سے پوچھتے جو حکومتیں بھی آئیں، انہوں نے اسلام آباد کی پاپولیشن بڑھتی رہی. جہاں پہ 1 سیٹ ہوتی تھی نیشنل اسمبلی کی، آج وہاں 3 سیٹیں ہیں. ان سے پوچھیں سیٹیں تو بڑھا دی آپ نے. اس عوام کے لیے آپ نے کوئی صحت کی سہولتیں فراہم کی؟ ہم نے گرانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے، ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا NIH کے پاس، وہ اب نان آپریشنل ہے. ہم نے باراکو میں ایک ہسپتال بنایا، وہ اب نان آپریشنل ہے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی گورننس کہاں ہے. یہ گورننس ہے کہ آپ لوگوں کی لائف اور لبرٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. مطلب ہے کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے یہ؟ اور یہ کہتے ہیں استعفیٰ دینے کی تو بعد میں فکس دی رسپانسبلٹی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وزارت اور جو وزیر 2 اسپتال نہ چلا سکے، اس کو کیا جواز رہتا ہے کہ یہ منسٹریاں رہیں. بالکل ٹھیک، ویلڈ آبزرویشن ہے آپ کی. یعنی پھر گویا آپ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ گورننس نہیں ڈیلیور کر پا رہی، گڈ گورننس نام کی شے نہیں ایگزسٹ کرتی ہے ہی نہیں. اپیرنٹلی دیکھیں اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کا کیا انالیسز ہے کہ جہاں پہ وہ گیس سلنڈر تھے، بھئی اس کا سینٹرلائز سسٹم گیس کا ہونا چاہیے. یہ 1984 میں اسپتال بنا، اس میں آپ نے نئی انوویشن کیا کی؟ مختلف ادوار میں آپ کی بھی گورنمنٹ آتی رہی، میری گورنمنٹ بھی آئی، اس میں سمجھتا ہوں. لیکن اس گورننس کو درست کرنا پڑے گا. لوگ سوال کرتے ہیں
اور لوگ بیوروکریسی سے سوال نہیں کرتے. یہ جو فیڈرل سیکرٹری سیک ہوا ہے اس سے کون پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ بالکل ٹھیک. سیک کیا نا. لوگ تو پولیٹیشین سے پوچھتے ہیں. بالکل بالکل. کہ جی آپ کو ہم ووٹ دیتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا.